نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی مؤثر شیئرنگ پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی جائے گی۔ ہواؤں کا رخ تبدیل، پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح دوبارہ بڑھنے لگی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ نئی دہلی کے بعد باغوں کا شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ ملتان میں بھی صورتحال ابتر ہونے لگی۔ آلودگی کی شرح 200 سے تجاوز کر گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ڈی ٹاکس پنجاب مہم سے اسموگ کی صورتحال بہتر ہوگی۔ مشرقی ہواؤں کی تبدیلی اور مصنوعی بارش سے لاہور سمیت متاثرہ اضلاع میں اسموگ انڈیکس میں کمی دیکھنے میں آئی۔ دھواں پھیلانے والی گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ بدستور ممنوع ہے۔ مشکل حالات میں مشکل فیصلے عوام کی زندگیوں اور صحت کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ اس دور میں کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ دیوسائی، برزل ٹاپ اور راما میڈوز کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ وادی نیلم میں بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک۔ لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ حسن نواز کے خلاف ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ٹیکس کیس گزشتہ برس 25 اگست کو فائل کیا گیا تھا۔ برطانوی عدالت نے 2023 کے کیس نمبر 694 کا فیصلہ سنایا۔ ڈو ڈائی کا مسئلہ ہے تو بانی اپنے بچے بھی لائے۔ بشرا بی بی بھی اپنے بچوں کو لے کر آئے اور انہیں پہلی صف میں کھڑا کرے۔ عوام کے بچوں کو سڑکوں پر لاتے ہیں اور خود کے بچے ملک سے باہر ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر تنقید، کہا پی ٹی آئی کے رہنمان ڈبل ایجنٹ ہیں، گنڈا پور عوام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب بھی آئیں ان سے نمٹ لیں گے۔ بانی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، ہماری جانب سے ابھی تک مذاکرات کی پیشکش موجود ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جو ملک سے مخلص نہیں وہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی تو بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی والے اب بھی دہشت گردی کی وارداتوں کی مذمت نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج حکومت کے لیے چیلنج نہیں، احتجاج کی کال بغیر ہوم ورک کے دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کال خود ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ ڈائیلاگ بانی پی ٹی آئی کی سیاست میں نہیں ہے، کہا وی پی این سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر ضروری رائے دی۔ وی پی این کے استعمال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ 26ویں ترمیم سے جب شق نمبر 8 آئین کا نکال دیا گیا جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھا کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور پھر وہ ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں، آج ہر پاکستانی پیدائشی طور پر مشکوک ہو گیا ہے۔ جس کو جب چاہے پکڑے، 90 دن تک اپنے پاس رکھیں، مزید اضافہ بھی کر سکیں اور اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں مشکوک نہیں ہوں۔ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد انسانی حقوق کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں لوگوں کو مشکوک بنا دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کے احتجاج کا علم نہیں۔ خیبر پختونخوا 15 سال سے سیکیورٹی کی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ حکمران شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے بجائے اپنی سیاست اور کرسی بچانے میں لگی ہے۔ جماعت اعلان کرتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو حملہ کر دیں گے۔ آپ کی حقیقی آزادی یہ ایک شخص پہ میسر ہے؟ خدارا ایسے ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال مت ہو۔ میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ فوج پاکستان کے خلاف ایسی کیمپین چلاتے ہیں کہ آپ کوئی 9 مئی کا واقعہ محب وطن کر سکتے ہیں؟ عوام کو اداروں کے سامنے لا کے لڑانا چاہتے ہیں۔
ایک جماعت ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے، اسلام آباد پر یرغمال کی دھمکیاں دیتی ہے، ملک دشمن عناصر جلاؤ گھراؤ کر کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان استحکام پارٹی کے رہنما اون چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کیا 9 مئی کا واقعہ کوئی محب وطن کر سکتا ہے؟ خدا را عوام ملک دشمن عناصر کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے اصلی چہروں کو پہچانیں۔ پائیدار ترقی کے لیے معاشی پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ذمہ داری دے دی گئی۔ اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطوں کا حکم۔ IMF ہماری مدد کر رہا ہے، واضح کرنا چاہتا ہوں IMF کا پروگرام پاکستان کا اپنا پروگرام ہے، عالمی ترقیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں IMF کے وفد سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوئی، زر معاہدہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، معیشت کی بہتری کے لیے تمام اہداف مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، حکومت اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے، ملک میں میکرو اکنامک استحکام آیا، اب اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ تحریک انصاف پشاور سٹی کی تنظیم میں اختلافات مزید بڑھ گئے، پشاور ایسٹ کے نائب صدر عباس خان بھی مسافی، پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دینے والے جنرل سیکرٹری تقدیر علی اور سینئر نائب صدر ملک اسلم کو منانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں، تحریک انصاف کی طرف سے نئی تقرریاں کر دی گئیں۔ PTI اعلامیہ کے مطابق رحمان جلال کو PTI سٹی تنظیم کا جنرل سیکرٹری، فقیر محمد اور رفیع اللہ کو سینئر نائب صدر، نیک محمد کو نائب صدر مقرر کر دیا گیا۔ ملک میں ایک بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے پاکستان بے امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، حکومت مہنگائی میں کمی کے حوالے سے جھوٹ بول رہی ہے، IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں، سولر کی پالیسی کسی صورت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ PB8CB کے ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، غیر رسمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار کوہیار خان ڈومکی 35,565 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، آزاد امیدوار میر اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پنجاب میں کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 7,50,000 کر دی گئی۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کسان کارڈ کے لیے پورٹل کے ذریعے 12,89,000 درخواستیں وصول ہوئیں، 3,61,000 سے زائد کسان کارڈ وصول کر چکے۔ کسان کارڈ سے اب تک 18 ارب روپے کی خریداری کی گئی، کاشتکار بیج، کھاد اور زرعی ادویات خرید سکتے ہیں۔